محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً تمام انبیاء کی سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین گرامی قدر، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی مختلف مقامات سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ان آیات کی مناسبت سے موضوع خطابت خطبہ جمعہ کا جو موضوع میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان رسالت میں کی جانے والی گستاخیاں اور مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا رد عمل یا مسلمانوں کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. اس پر میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. دشمنان اسلام سے خوف زدہ ہو کر کے، اسلام کی تلوار سے خوف زدہ ہو کے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن جو اضافہ ہو رہا ہے، اسلام کی حقانیت کو جو لوگ پہچان رہے ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ کثیر تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اسے دیکھ کر کے دشمنان اسلام پریشان ہیں، خوف میں مبتلا ہے کہ اتنی زیادہ مخالفتوں کے باوجود اسلام کے چاہنے والے دن بدن بڑھتے کیسے جا رہے ہیں، لوگ اسلام اتنی تیزی سے کیسے قبول کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، لعنت فرماتا ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 61 میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی مرتکب ہوتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو کہ اس مہینے میں ہوئی، اس پر خوشی کا اظہار تو کفار نے بھی کیا، مشرکین نے بھی کیا. ابو لہب جو کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، آپ کی ولادت کی خبر سن کر کے اس نے جشن منایا، خوشی منائی. جو لونڈی ابو لہب کو آ کر کے اس بات کی بشارت دیتی ہے، خوشخبری سناتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے وہاں بھتیجا ہوا ہے، وہ خوشی کے مارے خوش ہو کر کے اس لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے. ولادت کی بات ہے، خوشی منائی گئی، لیکن جب رسالت سے نوازا گیا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کر کے سب سے پہلے کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں. جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، حالانکہ تم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرنے والے ہو؟ کیا تم میری بات کو ماننے والے ہو؟ کیا کہا سب نے ایک زبان ہو کر کے ایک ساتھ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہماری امانت
پاس ہے. ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر جھوٹ بولنے کا تجربہ نہیں کیا. ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا. ہم آپ کو جھٹلا نہیں سکتے. یہ کب کی بات ہے؟ پیغام توحید سنانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں سن لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. اے مسلمان، اے لوگوں، اللہ کی توحید کو مان لو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، ان بتوں کو جس کی تم پوجا کرتے ہو چھوڑ دو، جس کو تم نے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، جس کو تم نے خود ساختہ طور پر جس کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، جس کی عبادت تم کر رہے ہو، اسے تم چھوڑ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو اس وقت گستاخی کا سب سے پہلا پتھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالی کا سب سے پہلا پتھر جس نے پھینکا وہ آپ کا یہی خوشی منانے والا، جشن منانے والا چچا ابو لہب تھا. کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. اے محمد تو برباد ہو جائے، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کریم کی پوری سورہ نازل فرماتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہ توہین رسالت کا مرتکب آپ کا چچا ابو لہب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی موت کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کا انجام کس طریقے سے خطرناک ہوتا ہے، تاریخ میں مرکوز ہے، لکھا ہوا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، بدر کا مقام، جنگ بدر جو ہوتی ہے یہ ڈر کے مارے جنگ بدر میں شریک نہیں ہوتا، جنگ بدر میں نہیں جاتا. جنگ بدر سے جب واپس آتے ہیں اور اس کی شکست کی جب خبر سنتے ہیں اور بڑے بڑے سرداران قریش بدر کے میدان میں دم توڑتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب وہ لوگ مارے جاتے ہیں، اس کے دل میں دہشت بیٹھ جاتی ہے. صرف 7 دن غزوہ بدر کے بعد صرف 7 دن یہ زندہ رہتا ہے ابو لہب. اس کی موت کا واقعہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں اکرمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع یہ انہوں نے بیان کیا، ذکر کیا کہ جب بدر سے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان فرما رہے ہیں، راوی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ابو لہب ہے یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، اس نے اپنی جگہ پر عاص بن ہشام کو بھیجا. اس کے بعد یہ بیمار ہوا، اسے عدسہ ایک بیماری لگ گئی، طاعون کی بیماری اسے لگ گئی. جب یہ مر گیا تو اس کے بچوں نے بھی اسے نہ کفن پہنایا نہ اسے دفنایا، چھوڑ دیا اس کو اس کے حال پر. اور ڈر کے مارے کہ کہیں وہ بیماری نہ لگ جائے، دور ہی سے اس کے اوپر پانی پھینک کر کے اس کو غسل دیا، اسے نہلایا اور پتھریں پھینک کر کے اس کو دفن کر دیا. یہ انجام ہوا گستاخ رسول کا. صرف اس کا ہی نہیں بلکہ ابو جہل کا انجام بھی تاریخ نے محفوظ کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ابو جہل جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے آگے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا. اس کی موت کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، اس کا انجام صحیح بخاری میں مذکور ہے. عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی جنگ بدر میں لڑ رہے ہیں، ان کے دائیں اور بائیں 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک طرف معاذ ابن افرا ہے اور ایک طرف معاذ ابن عمرو بن جموح. وہ یہ سوچ رہے ہیں اور بیان کیے
کہ کاش کہ ان دونوں کی جگہ پر کوئی مضبوط میرے دائیں اور بائیں ہوتا. یہ ان سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یا عمی هل تعرف ابا جہل, اے چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں قلت نعم ما حاجتک الی ابن اخی, اے بھتیجے تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے, یہ سوال کیوں کر رہے ہو, تم اس کا کیا کرو گے؟ اخبرت انہ یسب رسول اللہ, ہم نے سنا ہے کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے, نبی کو گالیاں دیا کرتا ہے. والذی نفسی بیدی لئن رأیتہ لا یفارق السوادی وسوادو حتی یموت العاجل, اللہ کی قسم اگر میں اسے دیکھ لوں یا تو وہ رہے گا یا تو میں رہوں گا, یا تو وہ زندہ رہے گا یا تو میں زندہ رہوں گا. اتنے میں عبدالرحمن ابن عوف کی نظر پڑتی ہے ابو جہل کے اوپر, اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ گھوم رہا ہے, جس کی تمہیں تلاش ہے, جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو, یہ وہاں پر میدان میں. ابھی اشارہ ہی کرنا تھا, جب نیچے دیکھے دونوں بچے غائب, اور جب واپس سر اٹھا کے دیکھے تو ابو جہل نیچے گرا ہوا ہے, اور دونوں بچے, دونوں لڑکے آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا, دوسرا کہتا ہے میں نے ابو جہل کو قتل کیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کے بچے بھی, کمسن عمر کے, وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نبی کی شان میں گستاخی کی جائے یا گستاخی رسول کو ایسے ہی چھوڑا جائے. دنیا میں, آخرت میں جو عذاب ہے, جو سزا ہے, وہ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھا ہی ہے, لیکن دنیا میں بھی حدیث میں آتا ہے وہ ابو جہل مرنے سے پہلے بولتا ہے, تکبرانہ الفاظ میں بولتا ہے کہ کاش یہ کیا کسانوں کے 2 چھوٹے بچوں نے مجھے قتل کیا, کاش کہ کوئی جری, کوئی بہادر کے ہاتھوں میں قتل ہو جائے. مرنے کے وقت بھی تکبر, غرور, اور یہی چیز اسے اسلام لانے سے آڑے آئی, رکاوٹ بنتی ہے. اسی طریقے سے بخاری کتاب المناقب میں ایک اور واقعہ کا تذکرہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمان ہوا, مسلمان ہو کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگا. اس نے سورۃ البقرہ سیکھی, سورہ آل عمران سیکھی, اور اس کے بعد وہ کاتبین وحی میں شامل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتا تھا. اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے, اور مرتد ہونے کے بعد وہ یہ کہنے لگا ما یدری محمد الا ما کتبت له, محمد کو کچھ نہیں معلوم, محمد کو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا میں لکھ کر کے دیتا ہوں, بس وہی بیان کر دیتے ہیں, محمد کو کچھ نہیں پتا. نبی کی شان میں گستاخی کی, فاماتہ اللہ, اللہ نے اسے موت دی. جب وہ مر گیا اور عیسائیوں نے جب اسے قبر میں دفن کیا, دوسرے دن آ کے دیکھتے ہیں تو اس کی قبر زمین سے باہر پڑی. لوگ الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر کہ ضرور محمد اور اس کے ماننے والوں نے یہ کیا ہے, کیونکہ یہ مسلمان ہو کر کے پھر آیا ہوا ہے. اب دوسرے دن انہوں نے کہا گہرا گڑھا کھودو, قبر گہری کھودو اور دفناؤ. انہوں نے گہری قبر تو کھودی, اسے دفنایا. دوسرے دن واپس آ کے دیکھتے تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے, پھر باہر پڑا ہوا ہے, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. تیسرے دن بھی انہوں نے یہی سمجھا, انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ گہرا گڑھا کھودو, اس سے بھی گہری قبر کھودو اور اسے دفناؤ. سب سے زیادہ گہری جتنی وہ لوگ کھود سکتے تھے, کھودنے کے بعد جب دفنا دیے, دوسرے دن آ کے دیکھتے 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے اسی حالت پر چھوڑ دیا اور سمجھ گئے کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا, اس کا یہ نتیجہ ہے, اس کی یہ سزا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ایک نہیں کئی واقعات تاریخ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. اور نبی کے زمانے میں جو لوگ نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے, ان کا یہ انجام ہوا. دنیا میں بھی ان کے لیے انجام ہوا, اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. نبی کے ماننے والوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ,
ان مذاق اڑانے والوں کے لیے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جو ابو جہل کا انجام ہوا ہے، یہ ابو لہب کا جو انجام ہوا ہے، یہ بڑے بڑے سرداران قریش، کفار اور مشرکین کے سردار جو نبی کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتے تھے، یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھو کہ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ قیامت تک اس طریقے سے توہین کرنے والے ابو جہل کی اور ابو لہب کی اولادیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ عقبہ بن ابی معیط جیسے اور بھی لوگ آتے رہیں گے، ابی بن خلف جیسے ناہنجار نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ کیوں آتے رہیں گے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین کو میں سے کچھ دشمنوں کو بنایا ہے۔ جب تک دشمن نہ ہو اور دشمنوں کی طرف سے مخالفتیں نہ ہو، حق کی وضاحت نہ ہو، سوچئے اگر دشمنی نہ ہو، اگر مخالفین کی مخالفتیں نہ ہوتی، اگر دشمنوں کی دشمنیاں نہ ہوتی، تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لوگوں کو کیسے معلوم ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دنیا کو کیسے معلوم ہوتا کہ دشمنان اسلام کی ستانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صبر کرتے ہیں، اتنا برداشت کرتے ہیں، اتنا تحمل کرتے ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بچپن میں انتقال ہوا تو مشرکین کہنے لگے، خوشی منانے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ اب ان کا نسل آگے چلنے والا نہیں، یہ مقتول نسل ہے۔ عرش پر مستوی رب ذوالجلال آسمان سے آیت کریمہ سورہ شریفہ نازل فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کبھی نئے خاطر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، نہر کوثر عطا فرمایا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہے، آپ کا دشمن ہی ناکام ہے، آپ کا دشمن ہی نامراد ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ سے دشمنی رکھنے والے، کیونکہ آپ کے یہ لوگ جتنی آپ کی مخالفتیں کریں گے، یہ لوگ جتنی آپ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، آپ کا ذکر بلند ہوتے جائے گا، آپ کا مرتبہ اور بلند ہوتے جائے گا، کیونکہ ہم نے آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کی گواہی، اس کی شہادت نصیب یہ کہ مسلمان بلکہ دانشوران جو کہ غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی دی۔ مائیکل ہارٹ جس نے ایک کتاب لکھی The 100 عظیم دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس کے زمانے تک اب تک کے موجودہ زمانے تک آئے ہوئے لوگوں میں سے 100 شخصیات کا اس نے سلیکشن کیا، انتخاب کیا اور اسے اپنی جگہ، اپنی کتاب میں اس نے جگہ دی کہ یہ وہ 100 لوگ ہیں جو دنیا کے عظیم لوگ ہیں، عظیم ترین لوگ ہیں، جو کہ قائد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، لوگوں کی بھلائی کرنے والے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، جو کہ یہودی ہے۔ مائیکل ہارٹ خود ایک مصنف ہے، یہودی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ اپنی اس کتاب میں جگہ دی بلکہ نمبر 1 پر رکھا۔ مسلمان نہیں، یہودی ہونے کے باوجود بھی اس نے انصاف پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا اور کہا کہ دنیا نے بہت سارے رہبر اور رہنما دیکھے لیکن میری نظر میں محمد جیسا رہبر اور رہنما کوئی نہیں۔ میری نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے شیر انصاری بیان کرتا ہے کہ انسانیت کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ محمد ان کے درمیان موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک جرمنی شاعر
یہ کہتا ہے کہ میں نے جب انسانوں میں عظیم انسان کی تلاش شروع کی تو میری نظر محمد پر آ کر رک گئی. محمد سے بڑا اور محمد سے عظیم انسان میں نے اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اسی طریقے سے برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے؟ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ آج دنیا کو محمد جیسے قائد کی ضرورت ہے، محمد جیسے رہبر کی ضرورت ہے، محمد جیسے رہنما کی ضرورت ہے. اگر آج محمد ہوتے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا، فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو جاتا، سکون اور شانتی اور امن قائم ہو جاتا. اسی طریقے سے ہندوستان کے گاندھی جی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ محمد بلینوں دلوں پر حکومت کرنے والے ہیں، اور یہ جو اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا، یہ غلط بات ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو یہ محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے، ان کے کردار سے پھیلا ہے. تو آج کے ان حالات میں مسلمانوں کا فریضہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام مسلمانوں کے کرنے کا یہ ہے، خاص طور پر اسلامی حکومتوں کے لیے، مسلم حکمرانوں کے لیے، کہ وہ سیاسی دباؤ بنائیں اور اس طرح عالمی پیمانے پر ایک ایسا قانون پاس کرے، ایسی قرارداد پاس کرے، ایک قانون پاس کرے کہ جس میں اہانت رسول کرنے والے کے لیے، رسول کی توہین کرنے والے کے لیے، رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سزا ہو، کہ یہ سزا فلاں سزا اس کو دی جائے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے. اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے. اسلام اب کی تعلیمات میں سے یہ ہے، قرآن کی تعلیمات میں سے ایک عظیم تعلیم یہ بھی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو بھی روکتا ہے، منع کرتا ہے کہ خبردار ان کافروں، ان مشرکوں کے معبودوں کو جن کو وہ عبادت کرتے ہیں تم گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو، بدلے میں یہ تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو گالیاں دو. تو مذہبی جذبات کی رعایت اسلام نے بھی کی. لہذا آزادی اظہار کے نام پر کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دینا، کچھ بھی بول دینا، یہ غلط ہے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے اور کی جا رہی ہے. دوسرے طور پر عوام کی ذمہ داری، عوامی حد تک. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا مسلمانوں سے کہ اس طریقے سے جو خاکے بنے یا اس طریقے سے جو کارٹون بنائے جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان جانے انجانے میں اس کو سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں. تو اس سے باز آ جائے، اس سے رک جائے. جتنے لوگوں کے پاس، ہزاروں کروڑوں لوگوں کے پاس یہ جو جا رہا ہے اس کا سبب اپن ہے. لہذا برائے مہربانی کارٹون یا خاکے یا تصویریں اسے نشر نہ کیا جائے، اسے لوگوں کے اندر عام نہ کیا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے اندر عام کیا جائے. اگر وہ غلط طریقے سے ہمارے نبی کو پیش کر رہے ہیں، دہشت گرد بول کر کے پیش کر رہے ہیں، قاتل کہہ کر کے پیش کر رہے ہیں، ظالم کہہ کر کے اگر پیش کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم بڑی بڑی کتابیں چھاپیں، لیکن ہر زبان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات مختصر طور پر، نبی کے اخلاق، نبی کا کردار غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا، پیمفلیٹ کی شکل میں لوگوں تک پہنچایا جائے، نبی کی دعوت کو عام کیا جائے. اور ایک بہترین موقع ہے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو ستایا گیا، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اتنا ہی لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوا، لوگ اتنا ہی نبی کی سیرت کو پڑھنے لگے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ اب سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب لوگوں کو منع کیا جاتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے پاس مت جاؤ، تو صحابہ کرام میں سے کچھ ان کے پاس آتے تھے، کلام سنتے تھے، یہ تو جادو نہیں ہے. شاعر آتے تھے، یہ شاعری نہیں ہو سکتی، میں خود شاعر ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے. تو آج بھی انشاءاللہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ ضرور ہوں گے،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہم کیسے ہونے چاہیے. کیا ہم نے نبی کی سیرت کو پڑھا؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں مکمل طور پر نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، ہم نے اختیار کیا؟ آج سچائی، امانت داری، بھلائی، لوگوں کا بھلا چاہنا، یہ صفات جو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھے آج غیروں میں. لوگ مسلمانوں سے معاملات کرنے سے ڈر رہے ہیں، یہ جھوٹا ہے. لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے سے ڈر رہے ہیں، یہ ہمیں تو پھر لوگوں کو یہ موقع ملے گا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا موقع ملے گا. یہی وجہ ہے کہ آج فرانس کے صدر جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی یا حمایت کی تھی، اس نے یہ کہا کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں، پیغمبر اسلام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ جو اسلام میں جو سختی ہے ہم اس کے خلاف. اس نے اپنے بیان کو بدلا اور اس طریقے سے اس نے بات کی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم ایسے رہیں کہ لوگ ہم سے جڑے، ہم سے قریب ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، باطل کا مقابلہ فرمائے اور اسلام کی مدد فرمائے، پیغمبر اسلام کی مدد فرمائے، مسلمانوں کو ایک کرے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین.